بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امہات المومنین ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں تمہیں 2 مرتبہ دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا ہے یہ آپ کی بیوی ہے، سو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو کر رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب یہ ہے کہ سرخ بالوں والی یا سرخ چہرے والی، مراد اس سے یہ ہے کہ خوبصورت عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے دانتوں کے ذریعے ہڈی سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حیضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے ہیں جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی لوگ اپنے ہتھیاروں سے لیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کا کھیل دیکھتی رہوں۔ میرا رخسار آپ کے کندھے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے ارفدا کے بیٹو، اپنا مظاہرہ جاری رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن خولہ بنت خویلد نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت لینے کی یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا کہ اللہ، یہ تو خولہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا کہ آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑھوں پر دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے رکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا تھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے شادی کرنے سے 3 سال پہلے وہ وفات پا چکی تھی۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک پھلدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی بکری ذبح کرتے تو پھر اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کا حصہ بھیج دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہوں اور ایک درخت ایسا ہو جس میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت میں چرائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں اس درخت میں جس میں سے کبھی کچھ نہ چرایا گیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ اس طرف تھا کہ ساری بیویوں میں صرف میں ہی کنواری ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ اس وقت میں کم سن لڑکی تھی اور موٹے بدن والی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ وہ لوگ آگے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور میں دوڑ میں آگے نکل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بعد میں موٹے بدن والی ہو گئی تھی اور اس واقعہ کو بھول گئی تھی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ آگے چلے جاؤ۔ بس وہ لوگ آگے چلے گئے۔ پھر مجھے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں پہلے والے مقابلے کو بھول چکی تھی کیونکہ میرا بدن اب بھاری ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کہا اے اللہ کے رسول میری یہ حالت ہے، میں آپ سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ایسا ضرور کرنا ہوگا۔ بس میں نے مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے اور فرمایا یہ اس سب فتح کے بدلے میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ازدواجی زندگی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین جیسی ازدواجی زندگی کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔